الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ قصص شروع کر رکھی ہے، اور سورہ قصص کی جو 3 تا 43 آیات ہیں، تقریباً یہ 40 آیات بنتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کے بارے میں ہیں۔ بڑی دفعہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو فرعون اور حضرت موسیٰ کی سرگزشت ہے، یہ قرآن میں اور بھی جگہ بھی بیان ہوئی ہے، اور خاص کر سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر پر قرآن میں ہے، اس میں بھی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں بیان ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی وجہ دیکھیں نا، ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں غور کرتے کہ رب اللہ تعالیٰ کوئی چیز جو ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے اس کا خاص مقصد ہے۔ اس صورت کا خاص مقصد کیا ہے بھلا؟ بار بار اس واقعے کو ریپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سر اس لیے کہ سر وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا، اور نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مد مقابل کھڑا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ عبرت لوگوں کو دلائی جا رہی ہے کہ ایسا تم نے بھی اگر ایسا کیا یا نعوذ باللہ تکبر کیا تو جیسے فرعون کا انجام ہوا ویسے تمہارا بھی انجام اچھا، آپ ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، فرعون نے بڑے غور سے سنے، چیزوں کو ہم بڑے غور سے دیکھا کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج کے حکمران جو ہیں، فرعون نے بھی ظلم و ستم کا دور، فرعون نے بھی اپنے احکام چلائے، قرآن کو پس پش ڈالا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے مسلمان حکمران وہی کچھ نہیں کر رہے؟ جی سر بالکل ویسے بالکل۔ ہی ہیں، عوام بھی حکمران بھی سب ویسے ہی ہوئے ہیں، استغفر اللہ۔ سب کو مت بات کریں، دیکھیں بات کو سمجھا کریں۔ فرعون کہتا تھا قانون مصر میں میرا چلے گا، یہی کہتا تھا نا؟ جی 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 جی، بالکل بالکل۔ تو آپ کے جو حکمران مسلمان کیا کہہ رہے ہیں آج؟ ہاں جی ہاں جی، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حکم چلے گا، جو ہم کہیں گے وہی کرو۔ ایسے تو باتوں کو سمجھیں، قرآن ہمیں بالکل ڈائریکٹ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں رہنمائی دے رہا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن بشارت دے رہا ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو کہ یہ دیکھو فرعونوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور موسیٰ بغیر کسی بظاہر کوئی سہارے نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کس طرح وہ بچ جاتا ہے، اور وہ پوری بنی اسرائیل بچ جاتے ہیں جن پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ تو بھی چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا، قرآن کی حقیقت یہی ہے کہ قرآن چیزوں کو اصل حقیقت ہمارے اوپر واضح کرتا ہے، اور اس لیے قرآن کتاب مبین ہے۔ جو پہلی آیت میں آیا ہے نا کہ قرآن اپنے دعوے میں، یہ کتاب قرآن کتاب مبین ہے، تو کتاب مبین اس لیے ہے کہ وہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے اپنی حقیقت کو، اور جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قیامت ہوگی اس کے لیے دلائل، اور جنت کیسی ہے اس کے دلائل، جہنم کتنی ہولناک ہے اس کے دلائل، عبادت کیوں ضروری ہے اس کے دلائل۔ کوئی سوال ہو اس کی دلیل قرآن نے خود اپنے اندر سے دی ہے، باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور دلیل بھی ایسی کہ جو اس وقت عربوں کو بھی سمجھ آ رہی تھی، اور آج اور قیامت تک کے ہر انسان کو سمجھ آئے گی۔ کیوں نہیں یہ چیزیں نوٹ کرتے، اور آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے؟ جب یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کائنات میں، اللہ کی کتاب، جس کے اندر جو دعویٰ قرآن نے کیا ہے اس کا دلیل بھی قرآن نے ایسی دی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس دلیل سمجھنے کے کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے واضح ہیں احکام قرآن کے، کس طرح کھول کھول کے بیان کیے ہیں،
اور اس سے سب سے بڑھ کر اللہ نے اس کتاب کے ساتھ ایک نبی بھیجا جس کو نمونہ، عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل بھی ساتھ قرآن نے بتا دیا۔ جواب تو کم از کم ایسا دیا کریں کہ تاکہ طبیعت خوش ہو جائے۔ اب دو کردار قرآن نے بیان کیے ہیں۔ جب ایک کردار کون سا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اختیار دیا، ذرائع وسائل دیے، اور وہ بگڑ گیا، بگڑ کے اس حد تک بگڑا، اس حد تک سرکش ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہنا شروع کر دیا۔ آج کے مسلمان حکمران اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہتے، لیکن حرکتیں بالکل وہی کر رہے ہیں۔ قانون ان کا اپنا ہے، ظلم و ستم ان کے اپنے طریقے ہیں، اس کے اپنے طریقے تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا ان چیزوں کو سمجھیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھیں، تو بے شمار اس کے فائدے ہیں تربیت کے لیے۔ یہ کہ انسان اپنے آپ کو فالو کرے، موسیٰ علیہ السلام کو یا فرعون کو، یا اپنے وقت کے فرعونوں کو فالو کرے، یا اپنے وقت کے نبی کو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے جو بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بڑی دعوت ہے ہمارے لیے۔ یہ تو تھی کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اور پھر ہم نے 17 آیت پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد 3 آیت سے لے کر 43 تک پورا واقعہ ہے، پوری سرگزشت ہے فرعون اور موسیٰ کی۔ 17 آیات ہم نے کل پڑھی ہیں، اور آج 18ویں ہم نے پڑھنی ہے، اور اسی مضمون کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ لوگ اگر موقع نکال کے، رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ سورہ طٰ بھی پڑھ لیں۔ آپ میں سے کن کن لوگوں نے سورہ طٰ پڑھی ہے؟ سر میں نے جی پڑھی۔ سر جی میں نے پڑھی ہے۔ الحمدللہ سر الحمدللہ جی میں نے 2 دفعہ کل پڑھائی بھی ہے میں نے بھی الحمد پڑھی ہے الحمدللہ۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ کس قدر دونوں جو ہیں وہ اس واقعے کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں؟ بے شک جی سر۔ سر، دونوں میں بہت زیادہ بالکل مماثلت ہے، جو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں وہی وہاں بھی بیان ہوئی ہیں سر۔ سر جی وہاں پر تو 9 سے لے کر 98 تک، 98 ہاں، تک۔ بڑی بڑی جی تفصیل سے معلومات۔ تو جی یہ جی قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، طالب علم کو پوری معلومات قرآن سے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے نوٹس بنا لیں، کیونکہ نوٹ بنانے سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور آپ کے نوٹ اختصار سے جب پڑھتے ہیں دوبارہ تو وہ پوری صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں آیت 18 پر، کیونکہ وہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ کل تک جب ہم نے پڑھا ہے تو ہم نے آج 17 میں دیکھ لیا، اور اس سے پہلے بھی، کہ حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا، اور وہ کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا، وہ چھوڑاتے چھوڑاتے مکہ انہوں نے مارا، اور مکہ ایسا پڑ گیا اس کو کہ وہ جو وہ تھا فرعونی، وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا، اب آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ صبح کا ایسا وقت تھا کہ کوئی لوگ تھے نہیں، تو کسی نے یہ قتل یہ دیکھا نہیں کہ کس طرح انہوں نے مکہ مارا، کس طرح وہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ بڑے محتاط ہو گئے، کہ ان کو بالکل پتہ تھا کہ فرعونی مرا ہے، اور فرعونیوں کی حکومت ہے، وہ بدلہ تو چھوڑیں گے نہیں، اور اس لیے وہ قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ۔ دوسرے روز صبح سویرے ڈرتا ہوا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا، کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ وہ تھا نا بنی اسرائیل کا، جس نے ان سے لڑ رہا تھا، اور اس نے بلایا، اور حضرت موسیٰ سے جو پہلا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ صبح صبح، اچھا یہ کیوں قرآن میں آیا ہے؟ چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں نا، کہ ڈرتا ہوا، خائفن، اور دوسرا خطرے کو بھانپتا ہوا۔
یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں؟ سر جلدی بتائیں۔ کیونکہ فرعون کے محل میں رہتے تھے اور وہ اپنی قوم سے ملنے کے لیے ادھر شاید آتے تھے، جو ہو سکتا ہے جو محل تھا وہ شہر سے باہر ہو، تو قوم سے ملنے کے لیے آتے ہوں گے، تو اس لیے وہ ڈرتے ہوں گے کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ ایرم ایسی بات نہیں ہے، نہیں سر جی، بات یہ- پہلے دن جو قتل خطا ہو گیا تھا ان سے، تو وہ ہاں انہوں نے کہا کہ اس کی خبر دیکھیں، کہیں۔ وہ محل میں نہیں رہ رہے تھے قتل کے بعد، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ صورتحال ہے۔ وہ بڑے ذہین اور فطین تھے اللہ کے، ان کو اللہ نبوت عطا کرنے والا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے فیصلے کی طاقت بھی دے دی تھی نبوت سے پہلے، تو وہ اس وقت محل میں نہیں رہ رہے تھے، یہ یاد رکھیں۔ یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہ رہے ہوں گے، تو وہ اس لیے داخل ہوئے اگلے دن صبح کہ ان سے تو کل قتل ہو گیا تھا، تو قتل کی وجہ سے وہ ایک ڈر کس بات کا کہ میری گرفتاری نہ ہو جائے، اور اس بات کا خطرہ کہ جب ان اسرائیلیوں کو پتہ چلے گا، ساری یہودیوں فرعونیوں کو پتہ چلے گا، تو وہ ان پر ایکشن لیں گے، تو وہ اس خطرے کو بھی پیش نظر رکھ کے اس کی تو میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ کا واقعہ دو، کہ خطرہ اس بات کا کہ اب اس کے کیا جو ان سے غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور دوسرا کہ فرعونی کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سر اچھا، اب جب دوسرے دن صبح داخل ہوئے شہر میں، اور شہر میں جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل وہی بندہ جو ہے وہ پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیں اگلی آیت، اسی آیت میں 18 میں، قال لہو موسیٰ لقوی مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا شخص ہے۔ تو اب یہ تھا مسئلہ کہ حضرت موسیٰ کے ڈرنے اور ٹو لینے کا سبب تھا کہ وہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس سے، اور اب یہاں پھر وہ پکارتا ہے۔ اب جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کل کا قتل کا بھی بڑا صدمہ تھا کہ میرے ہاتھوں سے یہ ہو گیا، اور اب انہوں نے اس کو اس کی طرف بڑھے، جب اس کی طرف بڑھے تو اگلی آیت میں سنیں کیا وہ کرتا ہے۔ فلما ارا فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، سر پھر جی جب ان موسیٰ نے، ارادہ، ان جی فلما ان ارادہ، اچھا ان پہلے ہے، جی ہاں، فلما ان اردا ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، کیا پکار اٹھا؟ قال یا موسیٰ اتریدو، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو یہ ارادہ کر رکھ چکا ہے کہ ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل ایک قتل کیا۔ تو موسیٰ کو اس نے یہ لفظ کہے جو آپ سن رہے ہیں، کہ اب یہاں کل تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ نے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ رات صبح سویرے تھا اور نکل گئے معاملہ، لیکن اس نے جب یہ بات کہی، کس نے کہی بھی کس نے؟ دشمن کی اس نے بندے نے، جو وہ ان کے جو گروہ کا مدد تھا، مانگ رہا تھا نا، بنی اسرائیل میں سے کل اسی شخص جس نے نے کہا جس نے کل فریاد کی تھی۔ ہاں، جس نے کل پکارا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرعونی کو گھوسا مارا، اب آج وہی جو ہے بنی اسرائیلی جو کل موجود تھا، اس نے یہ الفاظ کہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو یہاں سب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی اس بات سے اس نے یہ راز بھی کھول دیا کہ جو فرعونی کا قتل ہوا ہے اس کو قتل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر وہ کہتا ہے
ان تریدو، کیا تو یہ چاہتا ہے، الا ان تکون جبارن فی الارض، کہ تو زمین کے اندر جو ہے وہ ایک جبار بن کے پھرے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتا۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ کتنا ہوشیار اور چالاک آدمی ہے۔ وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں کہہ کر کہ تو جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور اصلاح نہیں کرنا چاہتا، یہ سر جی تھا۔ یہ تو اس کی وجہ سے ہی تو ہوئی تھی لڑائی ان دونوں کی آپس میں، تو پھر انہوں نے مکہ مارا تھا، تو آج یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیے۔ میڈم آپ ایک بات سمجھیں، اس کا یہ الفاظ جو تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے قتل نہیں دیکھا تھا۔ کس نے دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا تھا۔ یہ دونوں لڑ رہے تھے، فرعونی اور مصری مصری۔ نہیں، مصری تو فرعونی تھا نا، یہ تو بنی قبطی اسرائیل۔ قبطی اور قبطی کہتے ہیں ان کو، آپ ذرا اگر قبطی۔ چپ رہے نا تو مجھے آسانی ہوگی بات کو اصلاح کرنے میں۔ دونوں لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی یا مصری تھا۔ اب تیسرا بندے حضرت موسیٰ تھے، جس کو اس نے مدد کے لیے بلایا بنی اسرائیلی نے، اور وہ اس کو مکہ مارا، مر گیا۔ اب یہ ساری راز کی بات کسی اور نے نہیں دیکھی، صرف بنی اسرائیلی کو پتا تھا جس نے مدد کی۔ یہ دوسرے دن اسی بنی اسرائیلی نے پھر پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑھے آگے تو اس نے فوراً کہا، وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے کل دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ تم نے کیا میرے ساتھ وہی کرنا چاہتے جو کل تم نے کیا؟ اس سے وہ راز کھل گیا کہ اس نے علل اعلان کہہ دیا کہ کل جو قتل ہوا ہے فرعونی، وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تھا سب سے بڑا اس کے اندر مسئلہ۔ اور اس کے آگے بھی اس نے کہا وہ کتنا چالاک اور عیار ہے کہ تو جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور اصلاح نہیں کرنا چاہتا موسیٰ۔ تو یہ اسرائیلی کی حماقت سے راز کھل گیا، اور یہ چیز جب پتہ چلی تو موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ارے ہو یہ گئے۔ ناہید صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے، آوازیں آ رہی ہیں اور ناہید بند کریں اپنا مائک پلیز، ذرا غور کیا کریں نا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ایکسکیوز می سر، یہ ادب اللہ ہما یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دو بندے ہیں نا، ادب اللہ ہما، ان دونوں کا دشمن، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ ہاں سنیں، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، دونوں کا دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرعونی جو تھا وہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، کیوں؟ ان سے غلط مدد مانگ رہا تھا، اور دوسرا وہ فراڈ کر رہا تھا جس کے ساتھ وہ لڑائی کر رہا تھا۔ تو سر یہاں اللہ فرعونی یا اسرائیلی سر؟ فرعونی اور اسرائیلی کا دشمن، فرعونی اور موسیٰ کا دشمن کون تھا؟ سر اسرائیلی۔ اسرائیلی، اب بات سمجھ آئی؟ جی سر۔ اچھا، جزاک اللہ، بہت کلیئر کر لیا کریں تاکہ باتیں پورا مضمون ہماری سمجھ میں آئے۔ اب اسی دوران یہ وہاں کھڑے ہیں، اور ایک بہت نیک آدمی جو ہے، جو آ کے موسیٰ علیہ السلام کو اندر کی بات بتاتا ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ سنیں آیت 20، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ وہ جو کل واقعہ ہوا ہے نا، اور اس کی تفتیش کے نتیجے میں یہ جو فرعون کی شورا ہے یا فرعون کے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو پھر وہ کیا نصیحت کرتا ہے؟ فخرج، ذرا یہاں سے نکل جا، ہاں، فخرج لک من الناصحین، میں تمہیں بڑا تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا ناصح ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اس قتل کے بدلے جو تم سے کل ہوا ہے۔
تو یہ شخص جو تھا یہ کوئی بڑا نیک مومن آدمی تھا اس کو جب پتہ چلا اور اس نے آ کے یہ بات بتا دی حضرت موسیٰ کو. اب حضرت موسیٰ کو سمجھ آئی کہ یہ تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور بالکل ان کو پہلے بھی پتہ تھا، جس لیے تو وہ تو لگا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ یہ اب مجھ سے قتل تو ہو گیا نادرستہ، لیکن اس کا انجام کیا ہونا ہے، فرعونی مجھے چھوڑیں گے نہیں. کیوں؟ یہ فرعونیوں کا بندہ تھا، اقتدار فرعونیوں کے پاس ہے. میں تو ایک اگرچہ میری پرورش وہیں ہوئی ہے لیکن میں ہوں تو بنی اسرائیلی. اب اللہ تعالیٰ کی دعا بھی مانگتے ہیں. آیت 21 دیکھیں، فخرج منہا خائفا یترقب. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا. کیا دعا مانگتے ہیں دیکھیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب نجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے، مجھے ظالم قوم سے نجات دلا. کیونکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت یعقوب کی نسل سے ہے، اور پھر بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب کی نسل ہی بنی اسرائیل ہے. اور مصر میں آئے تھے حضرت موسیٰ، اس کے ساتھ حضرت یوسف کے وجہ سے پہنچے تھے، وہاں ان کی حکومت رہی تھی. لیکن اب زمانہ بالکل بدل چکا تھا، فرعونیوں کی حکومت تھی، ان کو غلام بنا لیا. اور پھر فرعون اتنا ظالم تھا، جب اس کو بتایا جو انہوں نے جادوگروں نے کہ تیری حکومت ان کے ذریعے ختم ہوگی، تو اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا. یہ دونوں صورتیں آپ پڑھیں نا اگر، تاہا اور یہ، تو بالکل بات کھل کے اور کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. اچھا، تو اب ذرا اس کو فالو کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایمان والوں کو جب مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہے، تو آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ رخ کر لیتے ہیں مدین کا. اچھا، یہ ایک بات بڑی اہم ہے، ابھی ہم اس کو سمجھیں گے. اب حضرت موسیٰ نے مدین کا قصد کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے اس میں. کیا ہے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب وہ مصر سے نکل کے جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. رب سے امیدیں رکھنی چاہیے. اب ایک طرف دیکھیں ان کو کس کا خوف ہے، نعوذ باللہ، فرعون کا فرعون کا، فرعون کا. دوسری طرف ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سے. تعالیٰ سے. اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو عظیم گردانتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے دعا سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو اگر آپ اللہ کے لیے مخلص ہوں اور آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو آپ کو توقع کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. آج مسلمانوں کو اگر ڈر ہے حکمرانوں کو ہمارے، تو وہ کہ ٹرمپ کیا کرتا ہے. حالانکہ ٹرمپ خود اس اللہ کے احکامات کا پابند ہے. اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رب سب سے پاورفل ہے، آل پاورفل ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے. اس کے فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت کے مطابق جب فیصلہ ہوتا ہے تو فرعون غرق ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت اسی دریا کو پار کر لیتے ہیں. یہ اگر آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ کس طرح افغانستان کو روس نے پہلے، پھر امریکہ نے، دونوں جن نام و نہاد جن کو آپ سپر پاور کہتے ہیں نا، کس قدر ذلیل اور رسوا ہو کے نکلی ہیں.
یہ رب کے فیصلے آپ دیکھیں کس طرح جب آتے ہیں تو امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نفاذ فرماتے ہیں تو کس حکمتوں سے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا تعلق کیونکہ اللہ سے ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، تو وہ اللہ سے کہتے ہیں رب ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یہ ہے مومن کا کردار مشکلات اور مصیبتوں میں۔ ذرا دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ کو ذرا آپ آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد فرماتے ہیں، کس طرح وہ جس راستے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف اس سے بچاتے ہیں بلکہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اور ان کی تربیت، تاکہ وہ کل نبوت جیسی مشکل چیز کے وہ پوری طرح اس حق کا ادا کریں۔ اب ذرا دیکھیں، اب پہنچتے ہیں وہاں مدین میں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ آپ نے تو منظر نہیں دیکھا ہوگا جو شہر میں رہتے ہیں، ہم نے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب پیاسے جانور آپ لاتے ہیں نا، اب کئی کئی گڈریے آ جا رہے ہیں تو وہ جو جانور دوڑتے ہیں پانی کی طرف۔ اب وہاں دو خواتین ہیں بیچاری، اور وہ پانی پلا نہیں سکتی کیونکہ مرد پہلے پانی پلائیں گے اور پھر بعد میں عورتیں، ان کو اپنے جانور روکنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا منظر دیکھتے ہیں کون؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کنویں پر کہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں جو روکے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے اپنے جانوروں کو، وہ بار بار پانی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ ان کو روکتی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ دیکھیں، یہ ہے کہ ایک آدمی جو وہاں کسی کو نہیں جانتا لیکن حق کی حمایت کے لیے کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قال ما خطبکما، تو موسیٰ نے پوچھا کہ ان دونوں عورتوں سے، دونوں لڑکیوں سے، کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا، یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ قالتا، تو ان دونوں نے جواب دیا لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور کو پانی نہ پلا چکیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اور ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پلا چکیں گے یہ مرد، ہمیں رکنا پڑے گا، اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ مرد بھیڑ کرنی پڑے گی۔ ذرا دیکھیں رب کس طرح بندوبست کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رب کے پلاننگ ہے۔ تو اب یہاں ایک چیز بڑی نوٹ کریں، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت شعیب تھے۔ اب آپ نے حضرت شعیب کو پڑھ رکھا ہے نہیں پڑھ رکھا؟ کہاں جی پڑھا سر، ہے؟ جی سر، پڑھا سورہ شعراء میں پڑھا ہے۔ آراف اور شعراء میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ لہٰذا یہ شخص ہرگز وہ شعیب نہیں ہیں جو شعیب علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن میں بڑے معروف طریقے سے ان کا بیان موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ یہ شخص جو ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ ہر قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے مدین میں بھی تھے، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سر، وہ جو ان کی کنتورہ، بیوی جو تھی، استری کنتورہ سے تھے۔ کتورت، ہاں، بنی قطورہ جو ہیں، تو وہ جو ہیں یہ اس نسل سے ضرور تھا لیکن یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو ہے، کیونکہ یہ بڑا دیندار ہے اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، تو اس لیے وہ جو ہے اس کو یہ شعیب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ شعیب علیہ السلام ہرگز نہیں ہے۔
کوئی سوال یہاں پر؟ اور یہ بات بڑی کلیئر ہے قرآن سر جی، کی۔ یہ جو آخر میں آیا ہے وہ ابونا شیخ کبیر، یہ کبھی بھی نہیں ہم نے اس طرح سمجھ کے پڑھا کہ وہ خود ہی بتا دیتی ہیں کہ وہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کا باپ ایک بوڑھا آدمی ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہاں یہ کھل کے اب واضح ہو گیا، جزاک اللہ۔ یہ قرآن اتنی واضح چیز ہے، کاش کاش ہم جو دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، اخبار اور ریڈیو اور ٹی وی اور موبائل، اس کا اگر ہم آدھا حصہ بھی لگائیں نا تو یہ باتیں کھل کے ہمیں سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ کا جذبہ دیکھ، شکر۔ کس طرح وہ غریبوں کی، مسکینوں کی اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ فَسَقَا لَهُمَا، تو انہوں نے ان جانوروں کو، ان دونوں عورتوں کے لیے پانی پلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے طاقتور تو تھے، پرورش محل میں ہوئی تھی، لیکن ان کا دل دماغ اللہ سے کی رضا کے لیے ہمیشہ، تو انہوں نے فوراً ان سے کہا ہٹاؤ پیچھے جانور، ان لڑکیوں کو لے آؤ اپنے جانور، اور انہوں نے کنواں چلا کے پانی پلا دیا ان کو۔ اچھا، پھر دیکھیں، اب ذرا کیفیت دیکھیں قرآن کس طرح باڈی لینگویج بیان کرتا ہے۔ ثم تولی الی الظل، پھر ایک سائے کی میں جا بیٹھے، فقال، اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، کس طرح رب سے وہ مانگتے ہیں، کس طرح ان کا رب پر توکل اور بھروسہ ہے، ذرا آپ اس آواز سے دیکھیے۔ پھر وہ ایک سائے میں جا بیٹھے اور بولے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور دیار غیر میں دیکھیں، یہ ہے مومن کا اپنے رب پر سے تعلق اور اپنے رب پر بھروسہ۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ بہت پیاری دعا، اوئے ہوئے ہوئے، بہت نہیں پیاری۔ ان حالات میں دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ کو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو رب، آپ دیکھیں، اصل سہارا انسان کا رب ہے۔ بے یہ شک، دنیا کے سہارے ہیں نا وہ وہی بناتا ہے، بے شک۔ لیکن مومن کا سہارا، اصل سہارا اور اصل بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ صرف اور اللہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ۔ اپنے رب پر، جو اس اپنے کو رب مانگتا پہ۔ سوچتا۔ کبھی ہم نے اصل میں غور نہیں کیا۔ آپ کبھی غور کریں نا اپنے ماضی پر، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ سوائے میرے رب کے اور کوئی کرم نہیں ہے۔ بے آپ شک، آپ یقین مانیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو میرے رب کی رحمتیں ہیں۔ بے تو شک، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے بالکل۔ ہر شخص دیکھتا ہے سر، مگر کسی کو اللہ عقل دے دیتا ہے سوچ سمجھ کی، اور کوئی جانوروں کی طرح گزر جاتا ہے۔ سر یہ لیکن والی دعا تو میں ہر نماز میں پڑھتی ہوں، ہم بھی سارا پڑھتے دن ہیں، بلکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سر جی، ہر یہ اس کے ہر پیچھے، اس دعا کے پیچھے انہیں کتنا کچھ مل گیا، سب کچھ ہی، ٹھکانہ بھی، ہر طرح کی چیز جو اللہ نے ان سے سبحان اللہ، نوازی رزق بھی تھی۔ مل گیا، ٹھکانہ بھی جس مل رب گیا، سے آپ کا جیسا تعلق ہوتا ہے نا، وہ رب اسی طرح آپ سے معاملہ کرتا ہے۔ ایسے معاملات کرے اللہ ہم سب کے ساتھ۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے، دیکھیں ایک ایک آیت بڑی زبردست ہے۔ اب جناب جب وہ پانی پلا کے اور جا کے بیٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں، دیکھیں فوراً رب کیسے قبول کرتا ہے۔ فجاءت ہو احدہما تمشی علی الاستحیاء، تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ دیکھیں قرآن منظر کشی کیسے کرتا ہے کہ وہ بچیاں، لڑکیاں، ایک نیک آدمی کی لڑکیاں ہیں، تو وہ شرم و حیا سے، کیونکہ باپ نے ان کو بھیجا، اور وہ آئیں، اور وہ کس طرح آئیں، کیسی کیفیت میں، قرآن نے کس طرح کھول کے بتایا کہ شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی، اور وہ کیا کہتی ہیں، قالت، اس نے، بچی نے کہا، ان ابی یدعوک، میرا رب تمہیں بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تمہیں اس کا بدلہ دے جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ سر جی میرے جی والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جی، جی جی، رب نہیں، میرے والد بلا رہے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہاں، جیسے میرے رب نے
مجھے یہ توفیق بخشی ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ فوراً وہ بوڑھا آدمی اپنی بچیوں نے جا کے بتایا ہوگا، تو اس نے کہا بلاؤ اس کو۔ اب یہ بلانے بچی آئی ہے، اور کس حال میں کس طرح آئی ہے قرآن کھول کے بتا رہا ہے۔ فلما جاءہ، جب وہ حضرت موسیٰ آئے ان کے پاس، ان کے باپ کے پاس، وقص علیہ القصص، اور ان کے سامنے اس پورا قصہ بیان کیا اپنا، قال، تو اس بندے نے کہا، بوڑھے نے، لا تخف، اب ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی۔ وہ جو دعا مانگی تھی نا چلتے وقت، آپ دیکھیں ان دعاؤں کا نقد جواب اللہ تعالیٰ نے کس طرح فراہم کیا ہے، کیونکہ اس حضرت موسیٰ کو جو رب سے اپنا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر رب ان سے کیسا معاملہ کر رہا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جس کو رب پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے مال دیتا ہے، وہاں سے صلاحیتیں اور فراہم اور ذرائع اور وسائل فراہم کرتا ہے، جہاں سے اس کی وہم و گمان بھی نہیں۔ اچھا، اب جب وہ اب ان کے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کہ بچیاں کتنی عقل مند ہیں، وہ قالت احدہما، ان میں سے ایک کہتی ہے، یا ابت، اے پیرے ابا جان، استاجر ہو، اس کو نوکر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں گے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب آپ اس کو پڑھ کے گزر نہ جائیں خدا کے لیے۔ آپ کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ بالکل ان لوگوں کو رکھ رہی ہیں جو نااہل ہیں۔ یہ نالائق۔ اس بوڑھے عقل مند باپ کی عقل مند بیٹی کہتی ہے، اس کو اس لیے نوکر رکھ کہ یہ دونوں خوبیاں چاہیے ایک چرواہے کے لیے، کہ نمبر ایک وہ قوی ہو، مضبوط ہو، یہ بندہ مضبوط ہے، نمبر دو اور امین ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کب اس بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے خزانوں کا بنا دو، میں بڑا امین ہوں۔ یہ امانت کتنی اہم چیز ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ آج ہماری حکومتیں اور اس کے اہلکار اور سارے ججز ہوں، آپ کے امیر لوگ ہوں، آپ کے ذمہ دار اداروں کے ہوں، وہ امین نہیں ہیں۔ ارے ان وہ کو آج کل ایماندار بندہ نہیں چاہیے۔ آج کل تو لوٹتے ہیں سر، یہ ہاں، لٹیرے ہیں۔ لیکن دیکھیں قرآن کس قدر، یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ یہ رہنمائی اللہ کی کتاب دیتی ہے، تو اس کتاب سے دور ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو نیک چاہیے ہی نہیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ خود بے ایمان ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ یقین مانیں کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ سے کہا جائے کہ ان کو گھر میں چوکیدار رکھ لیں، تو آپ کہیں گے نہیں، ہم تو کبھی جی نہیں سر۔ رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ بہت بددیانت ہے۔ یہ ہے آج ہماری بدقسمتی کہ دعوے ایمان کے اور ایمان کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح نوٹ کریں، بہت اچھی طرح سمجھیں یہ چیزیں۔ قرآن کتنی قیمتی بات کرتا ہے، اللہ کی کتاب کتنی برحق ہے، کس قدر۔ سر آج کل کوئی ایماندار بندہ ہو تو اسے نکال کے باہر پھینکتے ہیں۔ وہ رہ ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ اپنی قبر کو تو گندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ آیتیں غور کرنے کی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی پوزیشن ہو، بندہ پوری طرح، آپ کو پتہ ہے یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ بندے کو ریکروٹ کرتے وقت ایسی چھانٹ پھٹک کرتی ہیں کہ بالکل موزوں آدمی، تاکہ وہ موضوع ٹھیک ٹھیک کا ان کے مقصد کے مطابق کام کرے اور وہ نتائج برآمد کرے۔ جی سر، انہیں نتائج چاہیے ہوتے ہیں اچھے والے۔ دیکھیں نا، میں نے ملٹی نیشنل میں خود کام کیا ہے اور مینجمنٹ پوزیشن پہ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے
لیکن قرآن جس طرح باتیں بتاتا ہے، قرآن جس طرح رہنمائی کرتا ہے، قرآن جس طرح اللہ کی ذات کے لیے قربانی دے کر آپ اسی کی مرضی کے مطابق معاشرے کو استوار کریں گے تو امن پھر آئے گا، چین پھر آئے گا، اور اس کی رہنمائی سوائے اس کتاب کے اور کسی میں نہیں ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ ذلیل ہوا۔ سارے حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ اس لیے آپ اور میں اس قرآن سے رہنمائی لیں زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بزرگ کے ہاں گلابانی کے لیے کوئی مرد آدمی نہیں تھا، اور جب اس کی لڑکی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایک طاقتور آدمی ہیں اور ان کے کام کے لیے ایک طاقتور آدمی ہی موزوں ہو سکتا تھا، نیز حضرت موسیٰ اپنی چال ڈھال اور اپنی گفتگو سے نہایت امانت دار آدمی معلوم ہوتے تھے، اور گھر میں کسی قابل اعتماد آدمی ہی کو رکھا جا سکتا ہے، تو اس سے حضرت موسیٰ نے اس خدمت کے لیے رکھ لینے کا مشورہ دیا۔ حضرت موسیٰ کو اس خدمت کے لیے رکھ لینے کا مشورہ دیا، جس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک غریب الوطن شخص کو جو نیک کردار بھی ہے، شریفوں کے گھر میں سہارا مل جائے۔ کیا بات ہے! دونوں کی ضرورت تھی، اس بوڑھے نیک آدمی کی ضرورت بھی تھی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذرائع اور وسائل پیدا کر کے ان کو ملا دیا۔ آپ دیکھیں بات یہی نہیں رکتی، بات آگے بڑھتی ہے، کیونکہ رب کے پروگرام ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے، قال، اس بوڑھے آدمی نے کہا، انی ارید ان کا حقا احدل ابنتی ہاتین، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ اللہ انتا جرنی سمانیہ حجج، کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تو 10 پورے کر دے، 8 کی بجائے 10 سال کر دے، فمن عندک، یہ تیری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تم پر کوئی مشکل ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں یہ ہے شریف آدمی کا معاہدہ، کہ انہوں نے کہا بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، بڑی ضرورت ہے حضرت موسیٰ کی کہ کوئی اس کو پروٹیکشن ملے، پروٹیکشن بھی ایسے گھر میں مل رہی ہے، ایسی بچیاں جن کی آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا شخص جس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو طاقت اور امانت بخشی ہے اس کا بھی وہاں موقع ہے، تو وہ ان سے بات کرتا ہے کہ میں ایک بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دوں گا، بشرطے کہ 8 سال آپ میری بکریاں چرائیں، اور اگر 10 سال پورے کر دیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کے لیے کوئی مشکل میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو سجدونی انشاء اللہ من الصالحین، تم مجھے جو ہے صالحین میں سے پاؤ گے۔ یہاں بھی گواہ کس کو ٹھہراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو۔ اللہ کو۔ یہ ایمان دیکھیں، یہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، آپ بھی دنیا میں اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم ہاں انشاءاللہ من الصالحین، تم دیکھو گے کہ ہم صالح ہیں، ہم معاملہ کرتے وقت اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ جب پہنچتے ہیں مدین تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آیت 28 پڑھ رہا ہوں، ذالک بینی و بینک ایما اجلین قضیت فلا عدوان علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ تو اللہ کی جو لیے وعدہ کیا وہ ضرور پورا ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ معاملہ جو کرتے ہیں
کتنے نیک ہیں وہ بوڑھے آدمی، اور حضرت موسیٰ کس اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم بھی جب معاملہ کریں کسی قسم کا تو ہم اللہ ہی کے رضا کے لیے کریں اور اللہ ہی کی گواہی سامنے رکھیں۔ جی سبحان اللہ سر جی، انہوں نے وعدہ کر دیا اور گواہ اللہ کو ٹھہرا دیا، سبحان اللہ۔ بالکل۔ اچھا مومن بس دیکھیں نا، ہم نے ہر معاملے کا حساب اللہ کو دینا ہے، بے دینا ہے شک نہیں دینا؟ بے شک بے شک۔ مومن وہ سر ہے، کتنا سنے بہت غور سے، مومن وہ ہے جو دنیا میں ہر معاملہ کرتے وقت سے اس سامنے رکھے اس منظر کو، جب اللہ کے سامنے اس کا حساب دے گا تو بے شک گڑبڑ بالکل نہیں کرے گا۔ گڑبڑ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس معاملے کا ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ ہم ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق کریں۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو ایمان ہے، ورنہ ایمان نہ سمجھ والا ہے نہ شعور والا ہے۔ یہ ایمان ایک ڈھال بنایا ہوا ہے جس کو ہم برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جزاک ہمیں جی سر، اور کتنا سمپل سا کام ہے، ایک دم سے ہو گیا، نکاح ہو گیا، ادھر یہ نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ اہتمام کرنے ہیں اور پھر ہوگا کچھ۔ دین پر جب چلیں گے نا تو زندگی اتنی آسان ہوگی۔ دیکھیں نا، لوگوں کو آجکل دکھاتے ہیں نا سر جی، تو ہم لوگ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں نا، دونوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ راضی جس بات میں ہے وہ کتنی سادہ سمپل ہے، چاہے مرنا ہو، جینا ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسندیدہ بنائے ہیں۔ لیکن شرط ایک ہے، اور وہ ایمان ہے، اس اللہ پر ایمان، اور ہر معاملہ اسی کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ یہ سر دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے سب کچھ مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہو آج آپ دیکھیں نا کہ انسان نے اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کر لی ہیں، شادی، بیاہ، طلاق، مرنا، جینا، ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سر جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہے گا، کہ ہمیں اس راستے پہ۔ مومن وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھے۔ ایک بات اور نوٹ کریں کہ انہوں نے نامحرم کو رکھنے کی بجائے اسے محرم بنا کے رکھنا پسند کیا۔ جی جی سر، بہت ساری چیزیں ہیں جی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جن کو ہم اگر دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ معاملہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سر جو لوگوں سے ڈرتے ہوں لیکن اللہ سے نہ ڈرے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ بہت بڑا شرک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ کافروں سے بدتر ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ سر جی اللہ نے اللہ کو ماننے میں اس کی بات ماننا شرط ہے۔ سر جی سر اللہ اس تعالیٰ نے وقت فرمایا نا، فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے، اللہ نے خود فرما دیا، تو اس لیے اللہ ہی مدد۔ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی بات تو پیچھے کرو نا، پہلے لوگوں کو راضی کرو۔ آپ جی سر، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھیں گے کہ شادی بیاہ میں انتہائی مکروہ رسمیں ادا کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ جی سر جی بالکل، بالکل۔ آپ دیکھیں ہم چیزوں کو کر رہے ہیں، ساری کافروں کے کام، اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ سر سونا تو اس وقت بھی ہوگا نا، یہ نہیں طے ہوا کتنا سونا ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب اللہ پہ اور بھروسہ چاہے ہوتا ہے نا، قرضے لینے پڑے۔ آپ بات تو سنیں، یہ ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، تو اب دیکھیں اس شخص کو بھی پتہ ہے کہ یہ نیک صالح آدمی ہے، حضرت موسیٰ کو بھی پتہ ہے، اور ان دونوں کا مقصد دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں
اللہ اس پہ نگہبان ہے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ اس کو بہترین انداز میں دیکھیں پورا کر رہا ہے۔ آپ آگے دیکھتے جائیں۔ فلما آپ آ جائیں آیت 29 میں، فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ 8 سال پورے کر لیے، وہ سارا بے اہل ہی، اور چل نکلا اپنے بیوی کے ساتھ، آنس من جانب طور نارا، تو انہوں نے دیکھا کہ طور کی طرف دیکھا کہ وہاں آگ ہے۔ اب یہاں صاف پتہ چل رہا ہے آیت کے کانٹیکسٹ سے ہی کہ یہ رات کہیں جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہے۔ آگے دیکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، قال لأہلہ، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ام کسو، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ایک تو یہ کہ میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لے آؤں، لگتا ہے راستہ بھول گئے تھے، او جذوتاً، یا ایک گنگارا لے آؤں، من النار، آگ سے، لعلکم تستلون، تاکہ تم اس کو سینکو، آگ کو سے گرمی حاصل کرو۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رات کا وقت ہے، سردی بھی لگی ہے اور راستہ بھی ان کو یقین نہیں ہے، تو جب آگ دیکھی تو انہوں نے کہا میں اب 2 کام کرتا ہوں، پہلے وہاں سے راستہ کا بھی میں معلوم کرتا ہوں اور آگ بھی لے آؤں گا انگارہ، تاکہ آپ یہاں آگ جلا کے اس کو آگ کو تاپیں۔ تو یہ مصر میں واپسی اب ہو رہی ہے، اور طور کا یہ مقام، اور وہاں ابھی ایک بہت بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 سال انہوں نے جب بکریاں چرائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا بہترین بندوبست کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق وہ اس قابل تھے کہ ان کو نبوت عطا کی جائے، تو اب وہ موقع آ گیا کہ وہ اس آگ کی طرف جس کو دیکھا وہاں جاتے ہیں۔ تو وہاں کیا دیکھتے ہیں ذرا غور کیجیے اگلی آیت میں۔ کوئی سوال آیت 20 تک، ساری 29 تک؟ سر ایک بات کہنی تھی کہ ایک طرف سے ان کی شاہانہ تربیت کروا دی، دوسری طرف ان کی مضبوطی کے لیے دوسری تربیت بھی کروا دی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس تربیت کے دوران آپ کو پتہ ہے نا، آپ آج پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم دونوں عطا کر دیے۔ جی سر۔ اچھا، علم، وہ عملی علم تو ان کو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں چیزیں رکھ دی تھیں، لیکن ان کو اس کا علم پوری طرح آگاہی ہوئی جب انہوں نے وہ معاملات دیکھے جو محل میں پرورش کے دوران جوانی تک، اور پھر انہوں نے یہاں دیکھے، اور پھر حکمت کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ عملی طریقہ، کہ وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ، اور پھر بکریاں چرانے میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے ایسا جانور ہے کہ جس کو آپ چرانے لے جائیں نا، آپ نے تو کیا نہیں ہے نا، میں نے کچھ دیکھا ہے، کچھ کبھی کیا بھی ہے، تو یہ بڑی عقل چاہیے کہ ان کو ڈک کے روک کے کسی ایسی جگہ جہاں پہ یہ چریں، پھر پانی پلائیں، پھر ان کو، تو اس طرح کے جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اس سروس کے دوران وہ بھی سکھا دی۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کو علم بھی اور حکم بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اب یہ سمجھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں آگ کو تو وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، ذرا سنیں آیت 30، فلما آتاہا، اب وہ پہنچ گئے کس کے پاس؟ آگ کے پاس، جس کو وہ آگ کہہ رہے تھے۔ نو دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آواز دی، من شاط الایمن، داہنے کنارے پر، تو داہنے کنارے سے ان کو آواز اللہ تعالیٰ نے دی۔ اچھا، فی بقعت مبارکۃ من شجرہ، مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا۔ یہ آواز جو ہے وہ دائیں طرف جو تھی اس سے، اور ایک درخت، اور وہ بھی درخت سے ان کو جو آواز آئی وہ درخت بڑا برکت والا تھا۔ کیوں برکت والا تھا؟ اسے آواز کس کی آ رہی تھی؟
اللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا ٹھہرے نا اور سمجھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ درخت کیوں مبارک تھا. آواز کیا آئی؟ یا موسیٰ. اللہ اکبر. اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ ان کو تعارف کرا رہے ہیں اپنا کہ میں اللہ ہوں. اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ آواز کے ذریعے. اور کون سا اللہ ہوں؟ آگے لفظ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا، ان کا مالک، ان کا آقا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہوں. اب آپ سوچیں کہ موسیٰ اس اللہ سے واقف تو تھے، لیکن اس آواز کے بعد ان پر کیا گزری ہوگی کہ آج اس رب سے، جس رب کے نے ان اپنے ماضی میں ان ایک ایک معجزہ دیکھا کہ اس نے کس طرح ان کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کریں. اب وہ رب ان سے خود مخاطب ہے اور کہتا ہے انا رب العالمین، کہ میں تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کو خود اس کی پوری پالنے کا جو مالک، آقا اور کس طرح کرتا ہے وہ ساری ان کو بات پتہ ہے. اچھا آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا کام انسان کا، جو سب سے بڑی انسان کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے، وہ نبوت کی ہے. وہی وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ بذریعہ جبرائیل دیتا ہے، بھیجتا ہے اس بندے کو، اور اس کو وہ کام آگے من و ان اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے موقع کی اس وقت کے موقع کی مناسبت سے کچھ خاص چیزیں عطا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کیرو کا زمانہ، وہ ہے مصر کا زمانہ، جادوگری زوروں پر ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں فرعون ان کو اس قتل میں ملوث کر کے کوئی سزا نہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے معجزے دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اور پورا پڑھ چکے ہیں آپ جنہوں نے پڑھا ہے، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے لیے خطرہ بن گئے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا ہے؟ تاکہ وہ جو ساری جادوگری ہے نا، اس کو دنیا میں واضح کر دے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آیت 31 میں، وَأَلْقِ عَصَاكَ، ذرا اپنا ڈنڈا تو پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اچھا، جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے اور بل کھا رہی ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اس نے اتنا خوف زدہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ بھاگے، کیونکہ وہ اسد تھا نہیں، اب تو سانپ بن چکا تھا، اتنا بڑا اژدہا. اچھا یہ کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں بھاگے؟ بتائیں جلدی سے. دیکھیں نا، یہاں ہمیں سوچنا چاہیے. سر انسانی خوف فطرت سے ہے سر. کہ ڈر جاتا ہے بندہ. ڈر گئے تھے. دیکھیں ہر انسان کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے، بہرحال وہ انسان تھے، اور یہ پہلا واقعہ تھا. ابھی نبوت کی ابتدا تھی، ان کو اعلان ہو گیا، ان کو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ واقعی ایک اسد سانپ اژدہا بن جائے. اور وہ ان کو تو خیال آیا کہ یہ کہیں مجھے کاٹے گا نہیں، بھاگے اور پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو قرآن کس طرح کھول کھول کے کتاب مبین ہے، بالکل ایک ایک چیز صاف بیان کر رہا ہے. اب اللہ کا حکم آتا ہے، یا موسیٰ اقبل، موسیٰ ذرا آگے بڑھ. لا تخف، ڈر بالکل نہیں. انک من الآمنین، بے شک تو بالکل محفوظ ہے، تو امن میں ہے.
کوئی تجھے کاٹے گا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر یہ معجزہ رکھ دیا کہ تیرا عصا اب سانپ بنے گا، اور وہ سانپ بھی ایسا جس سے ساری دنیا خوف کھائے گی۔ سر پچھلی یہ صورت میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور میں جو ہیں وہ انبیاء ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، کوئی بھی نہیں، لیکن دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی بالکل نبوت کی ابتدا ہے، یہ ذرا نوٹ فرمائیں۔ اب جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بڑے دربار میں جب وہ پھینکتے ہیں اور اجزا بن کے وہ سارے جادوگروں کی رسیوں کو نگل جاتا ہے تو کوئی ڈرتے نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ عادی ہو چکے ہیں، اور اللہ کے وہ انسانیت کا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے کہ انسان اپنی سرشت میں بہرحال انسان ہے، ڈرتا ہے، لیکن جب وحی کے ذریعے اس کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو رب کا کمال ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہی انسان، وہی نبی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل نہیں ڈرتا۔ اچھا، سر یہاں سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کتاب مبین ہے، تو ایک دلیل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے کہ کیا نام ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ خود سے گھڑا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتارا اس یہ ٹائم بھی یہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ سے۔ دلیل آپ لا رہے ہیں نا، یہ کافی دور سے آپ لا رہے ہیں۔ اصل میں تو قرآن کے ربانی کلام ہونے کا سب سے بڑا جو آج تک چیلنج ہے کہ لاؤ ایک اس جیسی ایک صورت لے آؤ، نہ وہ الفاظ، اور نہ وہ الفاظ کو کمپوز کرنا اس طرح کہ وہ اس ایک الفاظ کو وہاں سے ہٹائیں اور آپ دوسرا کوئی لفظ لا نہیں سکتے جو بالکل اسی طرح اس کا مفہوم بیان کرے۔ تو قرآن کلام الہی ہونے کے بہت عظیم دلائل ہیں جو عین عقلی بھی ہیں، اور ہر کافر کو بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ صرف اس کے پاس اگر ہے تو یہ کہ کوئی قرآن کی مخالفت میں جو دنیا میں دھاندلیاں کر رہا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ جیسے یہاں آپ دیکھیں نا فرعون کے دربار میں جب شکست کھائی انہوں نے جادوگروں نے، تو فوراً سجدے میں گر گئے کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اور وہ یقیناً اس رب کی بات ہے۔ یہ بے وقوف جو ہے فرعون، یہ خواہ مخواہ رب بنا پھرتا ہے۔ تو اب آپ ذرا آیت کو مکمل کر لیں کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنا عصا پھینک، اور وہ سانپ بن گیا، تو وہ بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اب ان کو اللہ موسیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اقبل، ذرا آگے بڑھ، ولا تخف، اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، بے شک تو بالکل امن میں ہے، محفوظ ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے پہلا معجزہ جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا وہ عصا کا تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے آگے کیونکہ فرعون کو کے پاس انہیں جانا ہے، اور تو اس کی جو صورتحال آگے آ رہی ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا سبق آموز ہے یہ موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت۔ سر آیت 19 جو ہے نا وہ پھر سے کر لیتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ آیت 19 چلیں، انیس۔ لما ان اراد ان یبتش، ہاں جی، اب پہلے اس کو سچویشن کو سمجھ لینا، پھر میں ترجمہ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلے روز جو واقعہ ہوا، فرعونی تھا اور وہ بندہ تھا اور حضرت موسیٰ تھے۔ صبح صبح وقت تھا، بہت ارلی مارننگ تھی، کوئی بندہ تھا نہیں، اور حضرت موسیٰ نے، کیونکہ یہ غلام قوم سے تھے، فرعونیوں کا ان کو پتہ تھا، دربار میں پرورش ہوئی تھی، تو انہوں نے جب اس بندے نے پکارا تو کس نے؟ بنی اسرائیل والے نے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ یہ واقعی مظلوم ہے، اور انہوں نے
اس کو پیچھے کر کے ایک مکہ کسا. جب مکہ مارا تو وہ مر گیا. حالانکہ ان کا مرنے کا یا مارنے کا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اس کو ذرا کچھ تھوڑا سبق سکھا دیں. لیکن یہ ہو گیا. اور اس دن پہلے دن آپ دیکھیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈر لگ چکا تھا کہ میں نے قتل ہو گیا اور یہ فرعونی مجھے چھوڑیں گے نہیں. اس لیے وہ خبر لیتے ہوئے اگلی صبح آئے. جب صبح آئے اور شہر میں داخل ہوئے پھر وہی بندہ مل گیا فرعونی جس نے کل یہ سارا واقعہ کیا تھا. یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہے؟ جی سر یہاں تک کلیئر. اچھا. سر اسرائیلی تھا نا دوسرا بندہ؟ وہ اسرائیلی ملا نا سر دوبارہ ہم کو. فرعونی تو قتل ہو گیا تھا نا پہلے واقعے میں، تو بنی اسرائیلی تھا دوبارہ سے اب لڑا تھا. دوسرا فرعونی ملا تھا. دوسرا نہیں تھا، وہی تھا جو کل تھا. سر اور وہ تو بنی ختم ہو چکا تھا اسرائیلی نا. تھا یہ. بھائی بنی اسرائیلی تھا. وہ تو قتل وہی تھا. وہ تو وہی تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کل والا واقعہ کلیئر نہیں ہے اسی لیے نہیں سمجھ. سر مجھے کلیئر ہے. بنی اسرائیلی تو وہی تھا کل والا، دوبارہ مدد کے لیے بلا رہا تھا، لیکن فرعونی دوسرا تھا. اب فرعونی تو قتل ہو چکا تھا نا. او بھائی جب جھگڑا کر رہا تھا تو کسی فرعونی سے کر رہا ہوگا نا. جو کل والا قتل ہو گیا تو ختم ہو گیا. دوبارہ جھگڑا. اب دوبارہ اسی بنی اسرائیلی جو کل تھا کسی اور فرعونی سے اس کا جھگڑا ہو رہا ہے اور اس نے پھر آواز دی دوسرے روز. جی سر سمجھ آ گئی. جی اب بڑے غور سے سنیے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. اب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا. کون پکار اٹھا سر؟ وہ بندہ جو بنی اسرائیلی تھا جس نے کل وہ پکارا تھا. نہیں سر، وہ جی بندہ جو فرعونی تھا وہ پکار اٹھا. فرعونی نے کہا کہ کل میں مار دیا تھا تو نوح آج کو تو مجھے مار مارنے کا دیا تھا. ارادہ ہے. پہلے یہ میری ہے بات یہاں پہ کنفیوژن ہے. ڈاکٹر صاحبہ بات سنیں. کل کون موجود تھا قتل کے وقت؟ سر کوئی نہیں تھا، لیکن شہر میں خبر پھیل گئی تھی نا. خدا کا خوف کرو. وہ بنی اسرائیلی سامنے اس وہی کی شخص پکار تھا کر. نا دی، وہی شخص تھا نا جس نے کل ان کو پکارا تھا، تو وہی شخص آج بھی انہیں جی پکار رہا تھا. وہ تو صحیح ہے. لیکن بھی اس کو دوبارہ معاملہ ہوا نا کسی سے، اس لیے وہ دوبارہ پھر ان کو مدد کے لیے پہلے پکارا عقل تھا. سے کام لیں. عقل سے کام لیں. عقل یہ کہتی ہے کہ جس بندے نے کل قتل دیکھا تھا وہی اور وہ بنی اسرائیلی تھا. تو اب میں ترجمے میں پڑھ رہا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ آج جو تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. تو کل جس شخص کو قتل کر چکا ہے وہ کس کو پتا ہے؟ اسرائیلی کو سر جی. ہاں اسرائیلی کو. اور وہی کہتا ہے. اب وہ اسرائیلی بہت چالاک ہے. وہی کہتا ہے ان تریدو، کیا تو یہ چاہتا ہے ان تکون جبارن فی الارض، کہ تو ملک میں جبار بن کر رہے. وما تریدو ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا. وہ اسرائیلی شاید کوئی فساد ہی کرنے والا تھا. بالکل. الٹا پڑ گیا. ہاں اس نے فسادی تھا نا، تو اس نے الٹی حضرت موسیٰ کو وہ بات کہہ دی جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ انہوں نے کل مکہ مارا تو مر گیا ہے. اس نے وہ بات راز افشا کر دیا. تو اسرائیلی کی حماقت سے یہ راز کھلا. سر جی ایسے لوگ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سرداروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا کچھ کہ وہ اس کو یہ اپنی جان کا خطرہ رہا تو کہ تھا. مجھے آپ ذرا میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ وہ جو اسرائیلی جس نے کل آواز دی تھی گزشتہ روز، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا فرعونی، آج پھر اسی نے آواز دی. اور وہ بندہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ
کل انہوں نے اگر آج انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مارا کیونکہ میں نے یہ حرکت کی ہے، تو اس نے اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ پر الزام لگا کر، الزام تو کیا، اس نے اس کے واقعے کا صاف بتا دیا کہ کل تم نے یہ قتل کیا اور آج بھی تم یہ اس طرح زیادتیاں کرو گے اور اس طرح تم جو ہے اصلاح نہیں کرو گے تو یہ تو معاملہ اور بگڑے گا۔ تو یہ اس نے، اسرائیلی نے کہا، اور اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا، اور اس بدبخت نے یہ تک کہہ دیا کہ کل تم نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا، تو اس کا بھی راز کھل گیا، جو راز تھا کہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس میں تو سوائے 3 آدمیوں کے کوئی نہیں تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے مکہ مارا ہے، یا اس نے دیکھا اسرائیلی نے، اور یہ اسرائیلی بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر اللہ صاحب کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے اس دوسرے جس کے خلاف وہ مدد مانگ رہا تھا، اس کو پکڑنے جا رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جان چکے تھے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے بعد میری باری آنے والی ہے۔ سر اس میں کی ورڈ جو ہے نا، پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو بولا کہ بے شک تم سرکش ہو، تم گمراہ ہو، کیونکہ اس بندے نے دوبارہ سے لڑائی کی تھی، پہلے پچھلے دن کی اور اگلے دن دوبارہ اسی بنی اسرائیلی نے کی، آپ تو نے جب اس بہت اچھا کیا، کی ورڈ وہاں سے لے آئے تاکہ اس کا ایکسپلینیشن اب یہاں سمجھ آتا ہے۔ جزاک جب اللہ۔ اس بندے کو پتہ لگ گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو میرے پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ مجھے ماریں گے، اور یہ ماریں گے تو میں کل کی طرح مر جاؤں گا ایک مکے سے ہی، تو پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کل کی سٹوری جو ہے وہ بہت ریویل کر اچھا، دی۔ بہت اچھا۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر بہت سر اچھی ابھی بھی طرح، بہت ہے، اچھی طرح آپ کنفیوژن نے ہے پہلے ابھی بھی سر۔ کلیئر کیا تھا۔ پتہ نہیں سر ڈاکٹر جی صاحبہ کو کیوں السلام نہیں علیکم۔ سمجھ آتا۔ علیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ سر جی موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو اسی کو، جو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اسی کو مارنے کا تھا نا۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے یہ سمجھ لیا، جب موسیٰ علیہ السلام آگے پڑھے تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب مجھے ماریں گے، کیونکہ کل میں لڑائی کر رہا تھا تو انہوں نے میری مدد کی، اور آج پھر میں لڑائی کر رہا ہوں، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آج مجھے ماریں گے، مگر ان کا وہ ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا۔ اس خاتون نے جو بات کہی ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام نے کل بھی اسے کہا تھا انک لقوی مبین، تو اس کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ تو پہلے سے۔ ہاں بس بہت اچھا آپ اس خاتون نے بتایا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر کلیئر تو نہیں ہے۔ شاباش۔ پھر بہت آپ ذرا بہت اپنے دماغ کو حاضر کریں، آپ کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ سر وہ بندہ جو خود ہی مدد وہ مانگ رہا ہے بندہ وہ کے بعد کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ صاف کہہ رہا ہے اس کے کہ اس کو پتہ ہے اسرائیلی کو کہ انہوں نے کل مجھے قوی مبین کہا ہے، اور آج یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ مجھے ضرور ماریں گے، اور اس نے پیش کی طور پر وہ بہت چالاک اور عیار تھا، اس نے کل والی بات بھی ظاہر کر دی، اور اس طرح جو ساری یہ اس کا ڈائلاگ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب کل کلاس میں نہیں تھی نا، آپ کل والی کلاس سن لیں پھر وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ میں نے پوری سنی ہے فجر کے بعد۔ سر اچھا چلیں دعا کر لیتے ہیں، ہو گیا کلیئر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک سب کو توفیق دے سمجھنے کی، اور اسی طرح جیسے سمجھایا آپ نے۔ آمین اللہ تعالیٰ آمین سب کے سینے کھول دے قرآن کے لیے۔ آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین۔